بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ ویڈیو اسباق بنانے کے اصول اور ضوابط کیا یہ ہیں۔ دیکھیں جیسے کہ ان میں سے سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ سبق 15 سے 20 منٹ کے دورانیے پر مشتمل ہو، 20 منٹ سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ بہت زیادہ لمبا سبق اس کو اپلوڈ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اور ڈاؤن لوڈ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ لہذا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سبق لمبا ہوگا اور 30 منٹ تک جائے گا، 35 منٹ تک جائے گا، تو آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ حصے اول، حصے دوم بنا دیں۔ البتہ ایسا بہت کم ہوگا کہ سبق اگر 1 منٹ کی اور گفتگو ہو جائے تو سبق مکمل ہو جائے گا، تو ایسا شاذ و نادر ہوگا۔ تو اگر ایسی نوعیت ہو تو پھر آپ 21 منٹ پر 22 منٹ تک جا سکتے ہیں۔ عام طور پر آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ 20 منٹ کے اندر اندر ہی آپ کا سبق مکمل ہو جائے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سکرین آپ کی 10 سے 12 سیکنڈ میں تبدیل ہو، یا پھر کچھ نہ کچھ آپ لکھ کر دکھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس طالب علم ہمارے سامنے نہیں ہے، اور طالب علم کی جو نظر ہے وہ کتاب پر جب تک ہو تو اس کو بات بھی سمجھ میں آتی ہے، یا کتاب پر نظر ہو یا استاد صاحب کے چہرے کی طرف دیکھے تو وہ بات سمجھتا ہے اور اس کی توجہ مبذول رہتی ہے۔ لیکن اگر اس کی توجہ کتاب اور استاد صاحب سے ہٹ جاتی ہے تو پھر اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ اس کی توجہ وہ دوسری طرف شفٹ ہو جاتی ہے۔ ہمارے طالب علم سامنے نہیں ہیں، اور طالب علموں کے سامنے کتاب بھی نہیں ہے، ان کے سامنے صرف سکرین ہے۔ تو سکرین ہی دونوں کردار ادا کر رہی ہے، استاد کا بھی اور کتاب کا بھی۔ تو سکرین کی طرف طالب علم متوجہ رہے تو اس کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ آپ سلائیڈ تبدیل کرتے رہیں، کیونکہ اگر ایک ہی سلائیڈ رہتی ہے وہ بدلتی نہیں ہے تو 15 سیکنڈ سے زیادہ انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ سلائیڈ تو ایک ہی رہے لیکن آپ کچھ نہ کچھ اس میں نیا لکھ کر دکھاتے رہیں، نئے پوائنٹ کو ذکر کر دیں، نئی لائن کو، سطر کو ذکر کر دیں۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ نے 2 یا 3 پوائنٹ ایک پیج کے اندر، ایک سلائیڈ کے اندر لکھے ہوئے ہیں، تو آپ ہائی لائٹر لے کر ان پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرتے جائیں، تو اس سے بھی یہ ہے کہ سبق پڑھنے والا، سننے والا وہ متوجہ رہے گا۔ دیکھیں جیسے میں نے ہائی لائٹر لیا ہوا ہے، تو آپ نے اگر ایک سلائیڈ کے اندر کچھ عبارت لکھی ہوئی ہے تو آپ ہائی لائٹر کے ذریعے سے اس طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلا پوائنٹ ابھی ذکر کیا تو پہلے پوائنٹ کے اوپر میں اپنا ہائی لائٹر لے کر گیا ہوں، اس کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ میں ذکر کرتا ہوں تو دوسرے پوائنٹ پر ہائی لائٹر کو لے جاتا ہوں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا طالب علم، ہم سے سبق پڑھنے والا، وہ متوجہ رہے گا، وہ سکرین کی طرف متوجہ رہے گا۔ ظاہری بات ہے سکرین کی مثال ہمارے اسباق میں ایسی ہے جیسے کہ طالب علم کے سامنے کتاب ہوتی ہے، تو کتاب سے نظر ہٹتی ہے تو طالب علم کا ذہن بھی متشوش ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہماری سکرین کی حیثیت کتاب کی سی ہے، تو اگر سکرین سے نظر ہٹے گی تو پھر توجہ بھی اسی طرف چلی جائے گی۔ تو اس وجہ سے گزارش کی کہ یہ سکرین تبدیل ہوتی رہے یا کچھ نہ کچھ آپ لکھ کر دکھاتے رہیں اور سکرین پر مشغول رکھیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ لکھائی کے لیے آپ نے جو فونٹ لینا ہے وہ اردو کے لیے جمیل نوری، جیسا کہ یہ فونٹ لگا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہی فونٹ آپ نے یوز کرنا ہے۔ اور عربی کے لیے عربی فونٹ، تو وہ نسخ ہو جائے، کلیبری ہو جائے، تو کوئی بھی اچھا سا فونٹ آپ لے سکتے ہیں۔ بس اس چیز کا خیال کریں کہ اردو کو آپ نے اردو فونٹ میں لانا ہے اور عربی کو عربی فونٹ میں لکھنا ہے، یہ آپ ایک اصول ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ لکھائی میں جو کلر ہوگا، یا تو آپ بلیک کلر میں لکھائی کو سامنے کریں یا بلو میں، ٹھیک ہے۔ اور ہائی لائٹر کے لیے آپ کوئی بھی کلر استعمال کر سکتے ہیں، ریڈ کر سکتے ہیں، یلو کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کو جو پسند ہے، لیکن لکھائی کا کلر جو ہے وہ یا کالا ہو یا پھر نیلا ہو، اس کے علاوہ نہ ہو۔ اسی طرح جب آپ نے سبق کی یہ سلائیڈیں لکھنی ہیں، لائنیں میں جب آپ سبق لکھیں گے تو مین پیج کے اوپر آپ نے یہاں چھوٹا سا بسم اللہ لکھنی ہے،
اور تھوڑا سا نیچے کر کے ذرا جلی الفاظ میں کتاب کا نام آ جائے گا، اس کے نیچے سبق کا نمبر آ جائے گا، اور اخیر میں سبق کا عنوان کہ جو کچھ سبق کے اندر موجود ہے وہ آ جائے گا۔ آگے میں سلائیڈ ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی۔ اور چھٹا پوائنٹ ہے کہ لکھائی میں نا سائز مناسب رکھنا ہے، بہت بڑا بھی برا لگتا ہے اور بہت چھوٹا وہ پڑھنے میں دقت ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ سلائیڈ ہے، دیکھیں اوپر چھوٹی سی بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اور درمیان میں ایک جلی الفاظ میں کتاب کا نام آ گیا، کیونکہ یہ کتاب دکھانی ہمیں مقصود ہے۔ بعض حضرات نے بسم اللہ بہت بڑی بڑی لکھی ہوتی ہے، بسم اللہ دکھانی تو مقصود نہیں ہے نا، وہ تو حصول برکت کے لیے لکھی جاتی ہے، تو اس لیے اس کو چھوٹا سا آپ اوپر کر دیں لکھ کر، اور کتاب کا نام جلی کر دیں، اور سبق نمبر آ گیا، اور پھر اس سبق کے اندر جو کچھ ہے وہ یہاں لکھا ہوا آ گیا، یعنی سبق کا جو عنوان ہے وہ یہاں لکھا ہوا ہوگا۔ اس چیز کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ 7ویں نمبر پر کوشش کرنی ہے کہ مثالیں پہلے دیں، تعریفات اور اصطلاحات بعد میں لائیں، اور مثالوں میں کنجوسی نہ کریں۔ اچھا یہ اصول نا زیادہ تر جو ہماری فنی کتابیں ہیں، اور فنی کتابوں میں سے بھی جو ابتدائی بنیادی کتابیں ہیں اس کے اندر اس اصول کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ آپ اس کی مثال یوں دیکھ لیں کہ مثلا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی بتائیں کہ جی مورب کسے کہتے ہیں، مورب کی تعریف آپ کر دیں، جو لفظ بدلے اس کو مورب کہتے ہیں، مبنی کیا ہوتا ہے، جو نہ بدلے وہ مبنی ہوتا ہے۔ تو ایک تو آپ نے ڈائریکٹلی اصطلاحات اٹھائیں اور ان کی تعریفات کی، اور پھر آگے مثالیں دینا شروع کر دیں، ایک تو یہ طریقہ ہے۔ لیکن ایک طریقہ اس کے برعکس ہے جس کو ریورس اپروچ کہتے ہیں، یعنی کہ بالکل الٹ، یعنی امثلہ آپ پہلے لائیں اور بہت ساری امثلہ لا کر دکھا دیں۔ اس کا بچوں کے ذہن میں بنیاد ڈالنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خارجی اور حصی امثلہ سے اس چیز کو سمجھا دیں پہلے۔ مثلا یہی مورب مبنی والی اگر ہم مثال لے لیتے ہیں تو ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے ماربل کا ٹکڑا، یعنی پتھر کا ٹکڑا، اس کو آپ اگر ہاتھ میں لے کر دباتے ہیں تو وہ نہیں بدلتا نہیں ہے، دبتا نہیں ہے، اس کی شکلیں نہیں تبدیل ہوتی، لیکن اس کی جگہ اگر آپ چائنا مٹی لے لیں یا پھر موم لے لیں، اس کو آپ جیسے مرضی ہاتھ میں دبا لیں وہ دب جائے گا اور اس کی شکلیں بن جائیں گی۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو جمادات ہوتے ہیں نا یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ پھر پودوں کی طرف چلے جائیں کہ پودوں میں بعض پودے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ہاتھ سے اگر آپ ایسے مس کریں تو ان کے پتے بند ہو جاتے ہیں، اور اکثر پودے ایسے نہیں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ پودے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ اثر قبول کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ اسی طرح جو حیوانات ہیں ان میں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ حیوانات ایسے ہیں کہ جو رنگ بدل لیتے ہیں، سبز پتوں میں گئے سبز ہو گئے، لال کسی جگہ پر آئے تو لال ہو گئے، جیسے گرگٹ ہے، اور لیکن بلی یا دوسرے جانور ایسے نہیں ہیں۔ پتہ چلا کہ جانور بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ بدلتے ہیں کچھ نہیں بدلتے۔ اسی طرح آپ آگے چلے جائیں، آپ کہیں کہ انسان بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض ترغیب کو ترہیب کو اثر کو قبول کرتے ہیں اور اپنے اندر تبدیلی لاتے ہیں، بعض تھوڑے سے سخت مزاج کے ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ پتہ چلا کہ انسان بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو الفاظ ہیں وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو خارجی بیرونی اثر قبول کر لیتے ہیں اور اپنے اندر تبدیلی لے آتے ہیں، لیکن بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں تبدیلی نہیں واقع ہوتی، وہ جوں کے توں رہتے ہیں، اسی حالت پر برقرار رہتے ہیں۔ تو اب آپ امثلہ لیں۔ اب دیکھیں پہلے آپ نے ایک گراؤنڈنگ کر دی، ایک بیس اور بنیاد بنا دی، ایک پس منظر، ایک خلفیہ ان کے ذہن کے اندر قائم کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے امثلہ پیش کر دی کہ دیکھیں جانی زید رأیت زیدا مررت بزید، اور جانی ہاؤلائی رأیت ہاؤلائی مررت بہاؤلائی۔ تو آپ کہیں کہ یہ دیکھیں دو گروپس ہیں، پہلے گروپ کے اندر جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ تین امثلہ کے اندر اس لفظ کی جو آخری حرکت ہے اس میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ پہلی مثال میں دن ہے، دوسری میں دن ہے، تیسری میں دن ہے۔ تو دیکھیں دن 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 یہ تبدیلی ہے، لیکن اگر آپ دوسرے مثال کی طرف جائیں تو جانی ہاؤلائی، جانی ہاذا، رأیت ہاذا، مررت بہاذا، آپ دیکھیں کہ تینوں مثالوں میں ہاذا ہاذا ہاذا، ہاؤلائی 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 سیم ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں واقع ہوئی۔
تو پتہ چلا کہ الفاظ کے بھی دو گروپ ہیں، دو قسمیں ہیں۔ اب آتے ہیں کہ ان کا نام کیا رکھیں، تو علم النحو والوں نے جو بدلتے ہیں اس کا نام معرب رکھا ہے، اور جو نہیں بدلتے ان کا نام مبنی رکھا ہے۔ اب یہ بظاہر تو ایسا لگے گا کہ یار یہ تو ایک لایانی سی ایک لمبی بحث آپ نے چھیڑ دی، اتنی لمبی چوڑی بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ظاہری بات ہے جو پڑھا ہوا ہے، جس نے پڑھایا ہوا ہے، اس کے لیے تو یہ ایک بے معنی سی بحث ہوگی، لیکن جو بچہ پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے یہ بحث بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس کی بیس بن رہی ہے، اور جس نے ایک مرتبہ اس ساری تقریر کو سن لیا اور اپنے اندر اتار لیا، وہ زندگی بھر معرب اور مبنی کے مفہوم کو بھلا نہیں پائے گا، یہ اصطلاحات اس کے دماغ میں راسخ ہو جائیں گی۔ تو یہ ہے وہ طریقہ جس کو ہم کہتے ہیں ریورس اپروچ، یعنی مثال پہلے، تعریف و اصطلاحات بعد میں۔ اور دوسرے نمبر پر اس میں یہ ہے کہ امثلہ کے اندر ہم کنجوسی نہ کریں۔ مثلا ہم نے یہی اس میں اشارہ اگر ہم سمجھانے لگے ہیں تو اس میں اشارہ کی مثالیں دیتے ہوئے ہم ایک مثال پر، دو مثالوں پر، 10 مثالوں پر اکتفا نہ کریں۔ اگر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں 20 مثالیں دینی چاہیے اور وہ مفید ہیں تو ہم بالکل دیں۔ تو اس سے اگر سبق لمبا ہوتا ہے تو ہو جائے، سبق کا حصے اول سے حصے دوم بنتا ہے تو بن جائے، ہمیں اس کی ٹینشن نہیں لینی، لیکن جتنی زیادہ امثلہ دیں گے اتنی ہی بات واضح ہوگی۔ اور کوشش یہ بھی کرنی ہے کہ معقولات کو ہم نے حسیات کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، ان کے ساتھ مربوط کر دینا ہے، تاکہ اس چیز کو سمجھنا تھوڑا آسان ہو جائے۔ مثلا میں یہاں ایک مثال دوں گا، جیسے کہ عام اور عام مخصوص منہ البعض ہوتا ہے۔ اب جو عام ہے وہ تو یقینی اور قطعی ہوتا ہے، لیکن جو مخصوص منہ البعض ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے۔ تو آپ اس کی ایک حصی مثال یہ بھی دے سکتے ہیں کہ جب استاد صاحب کہتے ہیں کہ ثانیہ کی کلاس کو بلاؤ، تو اب یہ حکم قطعی ہے، یعنی تمام افراد کو کلاس کے وہ شامل ہے، اور آپ کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس حکم کو پورا کرنے میں، آپ جائیں گے اور ثانیہ پوری کلاس کو بلا کر لے آئیں گے۔ لیکن اگر استاد صاحب یہ کہتا ہے کہ جاؤ ثانیہ کی کلاس کو بلاؤ لیکن ایک طالب علم کو نہ بلانا، اب جب یہ ہو گیا مخصوص منہ البعض، یہ عام ہے لیکن مخصوص منہ البعض ہے، جن میں سے بعض افراد کو حکم میں سے خاص کیا گیا ہے۔ اب جب یہ کہہ دیا گیا کہ ایک کو نہ بلاؤ، اب وہ ایک میں احتمال وہ کسی کے اندر بھی ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے وہ زید ہو سکتا ہے وہ بکر ہو سکتا ہے وہ عمر ہو سکتا ہے وہ خالد ہو سکتا ہے وہ زاہد ہو، تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو سب میں احتمال پیدا ہو گیا۔ تو یہ ایک حصی مثال ہے، تو آپ حسیات سے لے کر جائیں معقولات کی طرف، معنویات کی طرف، کیونکہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ حسیات کو جلدی سمجھتا ہے اور معقولات کو، معنویات کو ذرا دیر سے سمجھتا ہے۔ لیکن جب آپ کنیکٹ کر دیں گے، مربوط کر دیں گے معنویات کو حسیات کے ساتھ، تو بات بہت زیادہ آسان ہو جائے گی اور جلدی اس کو طالب علم سمجھ پائیں گے۔ یہاں بلکہ میں ایک اور مثال کا اضافہ کروں گا کہ ایک ہوتا ہے مبنی اور ایک ہوتا ہے اس میں غیر متمکن، یعنی مشابہ مبنی۔ تو ان کو آپ اگر آپ حسیات سے سمجھائیں گے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ دکان سے کپڑا خریدتے ہیں، تو اس کپڑے کے مطابق آپ نلکی، بٹن، اور اگر عورتوں کے کپڑے ہیں تو وہ لیس وغیرہ یہ چیزیں آپ میچ کرتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے وہ جو نلکی ہے یا بٹن ہے وہ 100% اس کلر کے مطابق تو نہیں ہوں گی جو آپ کے کپڑے کا کلر ہے، کچھ نہ کچھ 19-20 کا تو فرق ہوگا، یا 19.5-20 کا فرق ہوگا، لیکن بہرحال فرق ہوگا۔ لیکن اصل جو آپ کے پاس ہے وہ کپڑا، اور اس کے مشابہ آپ کر رہے ہیں بٹن کو، نلکی کو۔ تو یہ جو اصل کپڑا ہے نا، یہ آپ مثال سمجھ لیں مبنی الاصل، جو 3 چیزیں ہیں، فعل ماضی، امر حاضر، معروف اور تمام حروف، یہ ہو گئے کپڑے کی مثال۔ اور اس کے مشابہ یعنی نلکی اور بٹن، یہ آپ مثال لے لیں اس میں غیر متمکن، یعنی یہ اسم ہوتا ہے جس کو اصل میں ہونا معرب چاہیے، لیکن یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ نلکی اور بٹن وہ کپڑے کے مشابہ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہم ان مشابہ، کپڑے کے مشابہ چیزوں کو کپڑے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں نا، تو یہاں بھی یوں ہی ہوتا ہے کہ اس میں غیر متمکن کو
مبنی الاصل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، یعنی اس کا حکم اس کے اوپر بھی لگا دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ایک حصی مثال ہے۔ جب آپ نے ایک مرتبہ طالب علم کو اس حصی مثال کے ذریعے سے اس میں غیر متمکن اور مبنی الاصل کے درمیان فرق کو سمجھا دیا تو زندگی بھر یہ طالب علم اس فرق کو بھلا نہیں پائے گا اور اس کے ذہن کے اندر یہ چیزیں کاش ہو جائیں گی اور ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گی۔ تو یہ ہے وہ سائنس جو یہاں بیان کی گئی ہے کہ مثال پہلے ہو، تعریف بعد میں ہو، اور امثلہ میں کنجوسی نہ کریں۔ اور اس میں اب میں نے یہ اضافہ کر دیا کہ آپ حسیات کے ساتھ کنیکٹ کریں معقولات کو، معنویات کو۔ 8ویں نمبر پر ہے کہ سبق کے آخر میں تمرین بھی دیں، کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے، اور خلاصہ ضرور بیان کریں۔ خلاصہ ہو جائے گا تو 1 منٹ میں، آدھے منٹ میں سبق کو کیسے سمیٹے جاتا ہے، کیونکہ ہمارے اسباق کو دیکھ کر تیاری کرنے والے اساتذہ کرام بھی ہیں، تو ان کے لیے بھی آسانی ہوگی، طلبہ جب پڑھیں گے ان کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ تو سبق کا خلاصہ اخیر میں آ جائے، اور تمرین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ابتدائی کتابیں ہوتی ہیں کسی بھی فن کی، اس میں تمرین کی کیا حیثیت ہوتی ہے، تو تمرین کا دینا بہت زیادہ اہم ہے۔ 9ویں نمبر پر ایک بات کو ایک مرتبہ ہی بولیں، کیونکہ ریکارڈنگ ہے، کسی نے دوبارہ سننا ہے تو وہ اس کو ریورس کر کے سن لے گا، اور اگر دوبارہ اسی بات کو بیان کرنا مقصود ہو، اہم چیز ہے، تو اسلوب بدل دیں، اس کے لیے الفاظ بدل دیں، اس کے لیے عبارات آپ نہیں لے آئیں۔ بات اہم ہے تو اس بات کو کئی مرتبہ کہنا چاہیے، لیکن جب آپ نئی نئی اسالیب لائیں گے، نئے نئے طریقے اس کے اندر آپ ایڈ کریں گے، تو ظاہری بات ہے نیا طریقہ، نیا اسلوب وہ بات کو ایک نیا رنگ دے دیتا ہے، وہ ایسے لگتا ہے گویا کہ نئی بات ہے۔ تو آپ 2 مرتبہ بیان کریں، 3 مرتبہ بیان کریں، لیکن نئے اسلوب کے ساتھ۔ 10ویں نمبر پر ہے گرافکس کا استعمال لازمی کریں۔ گرافکس کا استعمال یعنی جو ابتدائی کتابیں ہوں گی، یا بعض مرتبہ اب بعض چیزوں کو نا آپ سمجھانے کے لیے تصویر کا سہارا اگر آپ لے لیں گے، اس کی مثال نا آپ یوں ہی سمجھے جیسے کہ آج کل ہم وائٹ بورڈ استعمال کر رہے ہیں، یا تھوڑا وقت پہلے بلیک بورڈ استعمال ہوتا تھا۔ تو وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ میں وہ چیزیں کچھ لکھ لکھ کر دکھائی جاتی ہیں، ایسے بنا بنا کر دکھائی جاتی ہیں کچھ لائنوں کی شکل میں۔ اس کی مثال آپ کو حدیث پاک سے بھی مل جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ڈبہ بنا رہے ہیں اور پھر اس کے اندر ایک لائن لگا رہے ہیں، اور اس لائن کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لائنیں لگا رہے ہیں، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام کو کہ آپ سمجھ پائے کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم نہیں سمجھ پائے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ یہ جو درمیان والی لائن ہے یہ بندہ ہے، اور یہ اس کی موت نے اس کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے دائیں میں نشانات ہیں یہ اصل میں حوادث ہیں، ایک سے بچے گا دوسرا آئے گا، دوسرے سے بچے گا تیسرا آئے گا، اور ایک لمبی لائن کھینچی جو دائرے کے باہر جا رہی تھی، اور فرمایا یہ اس کی امیدیں ہیں جو موت سے بھی بہت آگے تک جا رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں گرافکس ہیں، کیونکہ تصویری خاکوں سے، ان نقشوں سے جلدی ذہن سمجھتا ہے، اور بلکہ یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ ایک تصویر 1000 الفاظ پر بھاری ہوتی ہے۔ یہ وہی گرافکس کا استعمال ہے۔ تو آپ جہاں تک ممکن ہو سکے گرافکس کو لائیں، اپنے مضمون، اپنے موضوع، اپنی جو بحث ہے اس کے مطابق۔ اگر آپ کو کوئی پکچر ملتی ہے تو آپ وہ ساتھ اٹیچ کر دیں، کوئی نقشہ ملتا ہے تو آپ وہ اٹیچ کر دیں، ورنہ نقشہ خود سے بنا دیں تو اس سے بہت فائدہ ہو جائے گا۔ اچھا 11ویں نمبر پر ہے بالاہتمام انگلش کے الفاظ کے استعمال کی ضرورت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم چونکہ آن لائن کرتے ہیں تو بہت ساری اس کے اندر جو ذرائع ہیں، اوزار ہیں، آلات ہیں، جس کو ٹولز کہہ دیتے ہیں، تو وہ انگریزی الفاظ ہیں، مثلا لاگ ان کرنا، سائن آؤٹ کرنا، جی میل وغیرہ۔ تو اس کی وجہ سے نا ہم گفتگو جب آپس میں کر رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ انگریزی کے الفاظ کا ہمیں استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے بعض حضرات یہ سمجھ بیٹھتے ہیں، بعض اساتذہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید انگلش کے الفاظ کا استعمال کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک آن لائن ادارہ ہے، آن لائن ادارے کی حیثیت ذرا مختلف ہوتی ہے، تو وہ سبق کو لیکچر کہنے لگ جاتے ہیں، وہ مخاطبین کو طلبہ کی بجائے اسٹوڈنٹس کہنے لگ جاتے ہیں۔ تو بس یہ اصل میں ذہن سے نکالنا مقصود تھا کہ بالاہتمام انگلش کے الفاظ کے استعمال کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔
جو ہمارا لہجہ ایک درسگاہ میں ہے، مدرسے کے اندر ہے، بالکل وہی لہجہ ہم اپنا یہاں بھی اپنائیں، کیونکہ ہمارے آن لائن بھی مخاطبین وہ طلبہ ہی ہیں اور مدارس کے طلبہ ہی ہیں، اسکول کالجز کے نہیں ہیں، تو ہم انہی کو اپنے سامنے تصور کریں، ہم انہی کو مخاطب بنائیں، تو جو لہجہ یا جو الفاظ ہم ایک درسگاہ میں استعمال کرتے ہیں، بالکل وہی لہجہ، وہی الفاظ، وہی اصطلاحات وہ ہمارے یہاں بھی استعمال ہونے چاہیے، یعنی اس کے اندر ایکسٹرا ہمیں کوئی الفاظ کو، انگلش کے الفاظ کو بیچ میں ایڈ کرنے کی، شامل کرنے کی یا اس کا تڑکا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور 12ویں نمبر پر یہ ہے کہ ہمارا مقصد طالب علم کو اسکرین پر مشغول رکھنا ہے، لہذا ہر بات جو آپ بول رہے ہیں وہ ساتھ لکھ کر بھی دکھائیں، زبانی کلامی باتیں نہ کریں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ شروع سے لے کر اخیر تک سارے ہی سبق کو لکھنے شروع کر دیں، نہیں، یہ سلائیڈیں آپ نے بنانی ہیں اور مین پوائنٹس لکھنے ہیں، جیسے آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ مین پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ما لہو ما علیہا جو کچھ ہے وہ میں آپ کو بول کر بتا رہا ہوں۔ اب لکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ساری گفتگو کو لکھنے بیٹھوں، اب دیکھیں اگر جتنی میں گفتگو کر رہا ہوں اگر ساری کو لکھنے لگ جائیں تو یہ تو سلائیڈیں بھر جائیں گی، یہ تو پوری ایک کتاب بن جائے گی، تو سارے الفاظ کو لکھ لکھ کر دکھانا، ساری تحریریں وہ مقصود نہیں ہے، بلکہ مین پوائنٹس، نکات صرف لکھیں اور ان کو سامنے کریں اور ان کے اوپر آپ اپنی گفتگو کرتے جائیں، یہ مقصد ہے۔ جی نمبر 13 پر ہے پیج کے اوپر، یعنی جو صفحہ یا یہ جو سلائیڈ ہے اس کے اوپر سے تھوڑا سا آپ چھوڑ دیں اور نیچے سے بھی چھوڑ دیں۔ اب دیکھیں نا آپ کے سامنے سلائیڈ واضح ہو رہی ہے، اوپر سے بھی جگہ چھٹی ہوئی ہے، نیچے سے بھی، کیونکہ اگر اس اسکرین کو بڑا کر کے یا اگر کہیں کسی کے لیپ ٹاپ سے کوئی بارڈر آ رہے ہیں تو اگر وہ کاٹنے مقصود ہوں تو اس کو پھر بڑا کر کے ہم کینوس کے اندر سیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر تحریریں یہاں اوپر چڑھی ہوئی ہیں تو ظاہری بات ہے وہ پھر چیزیں کٹیں گی اگر ہم اسکرین کو بڑا کریں گے، تو اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ تھوڑی سی نا اوپر نیچے سے آپ نے نا جگہ کو چھوڑنا ہے، دائیں بائیں سے بھی تھوڑی تھوڑی جگہ کو چھوڑ دیں۔ اور نمبر 14 پر ہے کہ ایسی جگہ پر بیٹھ کر ریکارڈنگ کریں کہ خارجی آوازیں ریکارڈنگ کے اندر شامل نہ ہونے پائیں، تسجیل کا مطلب ریکارڈنگ ہے، تو وہ آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کہاں رہتے ہیں اور آپ کے گھر کی لوکیشن کیا ہے اور آپ کے ہاں شور و شغف کے اوقات کیا ہیں، اس کو آپ خود سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ فجر سے پہلے ریکارڈنگ کریں گے یا فجر کے بعد خاموشی ہوتی ہے یا عشاء کے بعد خاموشی ہوتی ہے یا عصر کے بعد ہوتی ہے، جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں وہ مناسب وقت مناسب جگہ اس کا انتخاب کریں تاکہ خارجی آوازیں بیچ میں شامل نہ ہوں۔ اسی طرح 15 نمبر پر ہے کہ بعض اساتذہ یہ کہنے لگے تھے کہ جی بندہ محمد فلاں وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، دیکھیں آپ استاد ہیں، استاد اپنے طلبہ کو یہ تھوڑی کہتا ہے کہ جی بندہ حاضر ہے، استاد تو استاد ہوتا ہے، تو اس لیے یہ الفاظ نہ آپ بولیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں عزیز طلبہ یا السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے، یہ کہہ سکتے ہیں، یہ نہ کہیں کہ جی بندہ حاضر ہے۔ اور ہر سبق کے شروع میں ادارہ خود سلائیڈیں لگائے گا، سبق کے شروع میں بھی لگائے گا اور اخیر میں بھی لگائے گا، اور جس استاد کا سبق ہوگا اسی کا نام لکھا جائے گا، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آپ محمد طلحہ نے سبق بنایا ہے تو طاہر مسعود اس کے شروع میں لکھ دیجئے، ایسا نہیں ہوگا، جو استاد صاحب ہیں انہی کا نام لکھا جائے گا، لہذا آپ کو سلائیڈیں بناتے ہوئے کسی بھی جگہ پر اپنا نام لکھ کر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح چونکہ ہمارے مخاطب طلبہ ہیں اس لیے ہم نے یوں نہیں کہنا معزز ناظرین، بلکہ اس کی جگہ کہنا عزیز طلبہ کرام یا طلبہ کرام، یہ جو بھی آپ لفظ مناسب سمجھتے ہیں یا جس کی آپ آتی ہیں آپ وہ بول لیں، لیکن معزز ناظرین نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو مخاطبین ہیں وہ ناظرین سارے ناظرین نہیں ہیں، بلکہ صرف مدارس کے طلباء اور مدارس کے علماء ہیں، لہذا ہم انہی کو مخاطب کریں، ہاں ضمنی طور پر جو بھی دیکھ لے، جو بھی اس سے فائدہ اٹھا لے۔ جی اسی طرح مدرسہ ڈاٹ پی کے کا مونوگرام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ادارہ خود ہی لگا دے گا، کیونکہ آپ جب مونوگرام لگاتے ہیں تو وہ آپ کسی ایسی جگہ پر لگا دیتے ہیں جہاں مناسب نہیں ہے، تو پھر اس کو بعد میں بدلنا وہ ممکن نہیں رہتا، تو یہ ادارے کا ہی کام ہے۔
نمبر 18 پر سبق کے لیے جو آپ پوسٹ ڈیزائن کر رہے ہیں وہ سادہ ہو لیکن ڈیسنٹ ہو، اچھی لگے، اور ایک بار ضرور دیکھیں کہیں کوئی لفظ تو نہیں رہ گیا، کیونکہ لفظی غلطیاں کافی ہو جاتی ہیں۔ علامات جو لگانی ہے کہاں لگانی چاہیے، کہاں بریکٹ میں بند کرنا چاہیے، بہرحال جو آپ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، آپ اساتذہ ہیں، کہ عبارات کے اندر کس جگہ فل سٹاپ ہونا چاہیے، کس جگہ چھوٹی بریکٹ ہونی چاہیے، کس جگہ کوما آنا چاہیے، تو جہاں جس چیز کے لیے مناسب جگہ ہے آپ وہاں اس کو لگائیں۔ اور 19 نمبر پر ہے دوران ریکارڈنگ سلائیڈ تبدیل کرنے کا طریقہ مختلف نہ ہو بلکہ ایک ہی سٹائل سے آئیں، یعنی دائیں سے بائیں، یعنی اس میں چونکہ پاور پوائنٹ کے اندر سلائیڈیں شو ہونے کے بھی نا مختلف طریقے ہوتے ہیں، تو وہ جن استاد صاحب کو ایک دفعہ پتہ چل جائے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک سلائیڈ یوں آ رہی ہے کہ اوپر سے نیچے آ رہی ہے، دوسری سلائیڈ نیچے سے اوپر آ رہی ہے، تیسری سلائیڈ دائیں سے بائیں آ رہی ہے، تو یوں اس کو مزین کرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک سادہ سے سٹائل رہے۔ اگر آپ شروع سے دائیں سے بائیں لا رہے ہیں تو ساری سلائیڈیں ایسے ہی آئیں، مختلف طریقوں سے نہ آئیں۔ اور 20ویں نمبر پر ہے کہ جب آپ ترغیبی بات کر رہے ہوں اور اس کے اندر آپ احادیث کوٹ کریں یا کسی آیت مبارکہ کا حوالہ دیں یا اس کو ذکر کریں تو حوالہ ضرور دیں، حدیث کا حوالہ لازمی دیں، تاکہ ہماری گفتگو ایک تو مرتب منظم ہونے کے ساتھ ساتھ مستند بھی ہو جائے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اسباق کو اساتذہ کرام بھی سنتے ہیں اور وہ سن کر پھر آگے طلبہ کو پڑھاتے ہیں، تو کم سے کم استاد صاحب کو تو پتہ ہو کہ اس کا حوالہ کیا ہے، یہ کہاں سے لی گئی ہے، تاکہ ان کو پھر آگے نقل کرنے کے اندر آسانی ہو۔ تو یہ کچھ اصول و ضوابط ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔